بڑوں پر ان کے مرتبے کے حساب سے ان کی عزت و توقیر کرنے میں ہم کوتاہی کے شکار ہو جاتے ہیں کہ بڑوں کی عزت و توقیر کرنا سیکھیں۔ وہ بڑے جس ناحیے سے ہوں، عمر کے حساب سے اگر عمر میں بڑے ہیں تو ان کی عزت و توقیر، علم میں بڑے ہیں تو ان کی عزت و توقیر، عہدہ اور منصب میں بڑے ہیں تو ان کی عزت و توقیر، اور اسی طرح سے خاندانی جو مراتب ہیں ان کا بھی خیال رکھنا۔ ان تمام چیزوں پر خصوصی توجہ کی ضرورت ہے۔ صحیح مسلم کے اندر امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا جو کتاب کا جو مقدمہ لکھا ہے، اس مقدمے میں انہوں نے ایک بات لکھی ہے۔ وہ بات جو لکھی ہے وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ایک حدیث ہے۔ حدیث کیا ہے؟ اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں باقاعدہ حکم دیا، امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ان ننزل الناس منازلہم، کہ لوگوں کو ان کے مرتبے پر برقرار رکھو، ان کے مرتبے سے انہیں نیچے نہ گراؤ، ان کی عزت و توقیر کرو۔ جو لوگ جس مرتبے کے حامل ہیں ان کا خاص خیال رکھو، پاس و لحاظ رکھو۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے من لم یرحم صغیرنا، جو ہمارے چھوٹوں پر، جو چھوٹے ہیں، ہم سے چھوٹے ہیں، ہم ان کی بات کر لیں، جس سے جو چھوٹا ہو اس کی بات کر لیں۔ من لم یرحم، اچھا کبھی کبھی بڑے بھی چھوٹوں پر بڑی زیادتی کر جاتے ہیں، ناسمجھ ہوتے ہیں، انہیں پتہ نہیں ہوتا، بلا وجہ ان کو ڈانٹ دیتے ہیں، بلا وجہ مار دیتے ہیں، بلا وجہ دھتکار دیتے ہیں، غلط ہے۔ من لم یرحم صغیرنا، جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے، شفقت نہ کرے، پیار نہ کرے، وَيَعْرِفْ حَقَّ كَبِيرِنَا، اور ہمارے بڑوں کے حقوق کو نہ پہچانے۔ اور دیگر روایت میں ہے وَلَمْ يُعَقِّرْ كَبِيرَنَا، ہمارے بڑوں کی توقیر نہ کرے، عزت نہ کرے، احترام نہ کرے، خاص توجہ نہ دے۔ نبی اکرم فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم فَلَيْسَ مِنَّا، وہ ہمارے طریقوں سے ہٹا ہوا ہے، وہ ہمارے طریقے سے دور ہے، اس کا ہمارے طریقوں سے کوئی سروکار نہیں۔ میرے بھائی، ابو داؤد وغیرہ میں ایک قصہ ملتا ہے، ترمذی اور صحیحہ میں موجود ہے، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عمر دراز شخص آیا جس کو ہم بوڑھا کہتے ہیں۔ جاء شیخ یرید النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی کام سے ایک بوڑھا آیا۔ فَأَبْطَأَ الْقَوْمُ عَنْهُ أَنْ يُوَسَّعُوا لَهُ، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان لوگوں نے جگہ دینے میں، اس بوڑھے آئے ہوئے شخص کو جگہ دینے میں دیری کی۔ فَأَبْطَأَ الْقَوْمُ عَنْهُ أَنْ يُوَسَّعُوا لَهُ، یعنی فوری طور پر اس بوڑھے کو جگہ بیٹھنے کی نہیں دی اپنی محفل میں۔ یہ کتنی چھوٹی سی بات ہے ہماری نگاہوں میں، لیکن بعد کے جملے سنیے، اس کا اندازہ کیجیے۔ فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ادا دیکھی لوگوں کی کہ تو تاخیر کر رہے ہیں اس کو جگہ دینے میں، اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے مجلس میں جب بیٹھے ہوں تو اس کے آداب میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آنے والے شخص کو مجلس میں جگہ دی جائے۔ اب جب انہوں نے جگہ دینے میں تاخیر کی، لیٹ سے کام لیا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا لیس منا، وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے۔ یہ نبی پاک فرما رہے ہیں لیس منا، وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے۔ کون؟ من لم یرحم صغیرنا ویؤقر کبیرنا، جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے، محبت نہ کرے اور رحم نہ کرے، اور ہمارے بڑوں کی عزت و توقیر نہ کرے۔ میرے بھائی، اسی طرح سے حدیث میں آتا ہے، عبداللہ بن بسر رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہتے ہیں کہ ایک بدو دیہاتی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سب سے بہتر کون ہے، اچھا آدمی، بھلا آدمی کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا من طال عمرہ، جس کی عمر لمبی ہو، لیکن صرف عمر کا لمبی ہونا کافی نہیں ہے۔ من طال عمرہ
وحسن عملہ، اور اس کا عمل اچھا ہو۔ اس لیے ایک بات یاد رکھیے، جب بھی اللہ سے دعا کیجئے تو لمبی عمر کی صرف نہ دعا کیجئے، صرف لمبی عمر کی نہیں، اللہ اسے لمبی عمر عطا کرے۔ ہم لوگ عام طور پر دعا یہی کرتے ہیں، اللہ خاص کر بچوں کو اللہ اسے لمبی عمر دے۔ لمبی عمر کی دعا نہیں کرنی چاہیے۔ تب کیا کرنی چاہیے؟ اطاعت والی لمبی عمر کی دعا کرنی چاہیے، یعنی ایسی لمبی عمر جو اللہ رب العزت کی اطاعت والی ہو۔ خالی لمبی عمر کیا کریں گے؟ کسی بھی چیز کی، کوئی بھی چیز جو آپ کو دنیا میں اچھی لگتی ہے اس کو خالی ایسے نہ منگا، اللہ مال دے دے، خالی مال نہ مانگیں، اللہ ہمیں ایسا مال دے جو ہماری دین دنیا کے لیے باعث خیر ہو، فتنوں میں ڈالنے والا نہ ہو۔ تو جب بھی کوئی چیز مانگیں تو اس کے ساتھ خیریت لگا دیا کریں۔ مال ہو جو باعث خیر ہو، عمر ہو جو باعث اطاعت ہو، اطاعت پر ابھارنے والی ہو، اطاعت کے کاموں پر خرچ کرنے والی عمر چاہیے۔ تو صرف ایسی عمر جس میں صرف جو لمبی ہو اور اس کے اندر اگر خیر نہ ہو اور اچھے عمل نہ ہو تو کس کام کی؟ تو نبی پاک نے دو باتیں فرمائیں، من طال عمرہ وحسن عملہ، جس کی عمر لمبی ہو اور عمل اچھے۔ تو اس کا الٹا بھی ہے، جو دنیا میں سب سے برا ہے وہ شخص کون؟ جس کی عمر تو لمبی ہو لیکن عمل برے ہوں۔ وَأَسَاءَ عَمَلُهُ، جس کے عمل برے ہوں اور عمر لمبی ہو تو وہ برا شخص ہے، لیکن عمر لمبی ہو اور اچھے عمل بھی اس کے ساتھ ہوں تو پھر یہ لوگوں میں بہتر شخص ہے۔ میرے بھائی، جب محفل میں بات کرنی ہو تو بڑوں کو موقع دینا چاہیے، چھوٹے لوگ خود پہلے گفتگو شروع نہ کریں۔ بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے ایک اہم معاملے کو لے کر کے۔ حدیث لمبی ہے، واقعہ لمبا ہے، خلاصہ اس کا یہ ہے کہ ایک صحابی ہیں عبداللہ بن سہل اور ایک ہیں محیصہ، یہ دونوں خیبر گئے کھجور خریدنے کے لیے، کھجور لینے کے لیے۔ ان کی مالی حالت خراب تھی، تو جب وہاں گئے تو ان دونوں ساتھی ظاہر بات اپنی ضرورت کے حساب سے دونوں الگ ہو گئے، کوئی کدھر نکل گیا کوئی کدھر نکل گیا۔ تو عبداللہ بن سہل کو کسی نے قتل کر دیا اور وہ خون میں لت پت پڑے تھے۔ جب یہ محیصہ لوٹ کے آئے، ڈھونڈنے لگے ان کو، تو ایک جگہ خون میں لت پت بالکل مردہ حالت میں پایا۔ انہوں نے اس کو وہیں دفنا دیا۔ یہودی بستی تھی پوری، خیبر آپ جانتے ہیں۔ تو باقاعدہ ان لوگوں سے پوچھا کہ کیا تم لوگوں نے قتل کیا؟ انہوں نے کہا ہم نے نہیں قتل کیا ہے۔ اور یہودی ویسے کمینہ صفت لوگ ہوتے ہیں، تو ان لوگوں نے صاف انکار کرتے ہیں نہیں ہم نے کچھ نہیں کیا۔ بہرحال وہ دفنا کر کے وہاں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور اپنے قوم کو لے کر کے، تو محیصہ کے بھائی ہویصہ، ان کے ابو کا نام ہے مسعود بن زید، تو یہ دونوں بھائی پہنچے اور عبداللہ بن سہل کے بھائی عبد الرحمن پہنچے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ معاملہ لے کر کے۔ تو آپ نے فرمایا کیا تم گواہی دے سکتے ہو کہ انہوں نے قتل کیا ہے؟ کہا ہم نے تو دیکھا نہیں ہے، لم نرا ولم نشہد، ہم نے تو دیکھا بھی نہیں ہے، تو ہم گواہی کس بات پہ دیں گے؟ بغیر دیکھے بغیر پکے ثبوت کے گواہی نہیں دینی چاہیے۔ گواہی نہیں دی، کہا ہم نہیں دے سکتے۔ تو آپ نے فرمایا کیا یہودی کچھ لوگ اس کو گواہی دے سکتے ہیں کہ ہم نے نہیں کیا ہے؟ قسم کھا سکتے ہیں؟ کیا وہ قسم کھا سکتے ہیں؟ تو یہ کہتے ہیں کہ وہ تو کفار ہیں، ان کی باتوں کا بھروسہ کیا ہے، وہ جھوٹی قسم بھی کھا سکتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ گفتگو کر رہے تھے نا، تو گفتگو کے وقت ایک روایت میں ہے کہ عبداللہ جن کا انتقال ہوا تھا ان کے بھائی عبد الرحمن جو آئے ہوئے لوگوں میں چھوٹے تھے عمر کے حساب سے، تو انہوں نے گفتگو کرنی شروع کر دی۔ اور دیگر روایت میں ہے کہ ہویصہ جو بڑے تھے محیصہ سے، جو گئے تھے وہ محیصہ تھے، وہ چھوٹے تھے، اور جو گھر پر تھے مدینہ میں وہ ہویصہ تھے، وہ بڑے تھے۔ تو بڑے کے بجائے ہویصہ کے بجائے محیصہ گفتگو کرنے لگے۔ بہرحال جس نے بھی گفتگو کی وہ عمر کے حساب سے چھوٹا تھا، تو نبی اکرم نے کبر کبر،
دیکھو ایسا ہے، بڑے کو موقع دو، بڑے کو موقع دو، وہ بات کرے، بڑوں کی عظمت، بہت ساری باتیں ہیں۔ کل کا خلاصہ یہ ہے کہ بڑوں کی عزت و توقیر کرنی، یہ شریعت مطہرہ میں اس پر خصوصی توجہ دلائی گئی ہے۔ عقل کا بھی تقاضا ہے، سماج کا بھی تقاضا ہے، اخلاق کا بھی تقاضا ہے کہ ہم اپنے سے بڑوں کی عزت و توقیر کو بجا لائیں، اس میں کوتاہی نہ کریں۔ اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق دے اور چھوٹوں پر شفقت اور بڑوں کی عزت و توقیر کرنے